ماں خالق کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق اور ابن آدم علیہ السلام کے لیے یہ رب کائنات کا سب سے خوبصورت انمول تحفہ ہے۔ ماں کا لفظ ادا کرتے ہی منہ میں شیرینی سی گھل جاتی ہے اور دماغ میں ایک نرم، شفیق اور حلیم ہستی کا تصور ابھرتا ہے۔ ماں کی محبت، بے پناہ شفقت، ہمدردی اور جانثاری کی بدولت بچہ زندگی کے کٹھن سفر کا آغاز نہایت آرام و سکون کے ساتھ کرتا ہے۔ مغربی مفکرین بھی ماں کی عظمت اور حرمت کا اعتراف ہر دور میں کرتے رہے ہیں، لیکن موجودہ مغربی معاشرے میں ان مقدس رشتوں کو دنوں میں قید کرنے کی روایت جس طرح جڑ پکڑ رہی ہے، اس کی مثال ہر سال منایا جانے والا مدرس ڈے ہے۔ اور صد افسوس کہ آج مغربی تہذیب کی اندھا دھند تقلید میں یہ روایت ہم نے بھی اپنا لی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ماں جیسی عظیم ہستی کی محبت اور اس کی ممتا کی قربانیوں کا بس اتنا سا ہی صلہ ہے کہ سال کا ایک دن اس انمول ہستی کے نام کر دیا جائے؟ کیا ماں کی محبت سال کے 365 دنوں میں صرف ایک دن کی محتاج ہے؟ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک لوگوں، بہشت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ حدیث نبوی میں ماں کے قدموں تلے جنت رکھ کر اس عظیم ہستی کے مقام و مرتبے کا تعین کر دیا گیا ہے۔ آپ کا ارشاد کہ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں اگر عبادت گزار ہے تو اس کی، یا اگر وہ روزہ زکوٰۃ کی پابند ہے، اس نے حج کیا ہے تو تبھی اس کے پاؤں تلے جنت ہے، بلکہ آپ نے بلا تخصیص ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ کسی کی ماں خواہ عبادت گزار نہ بھی ہو تو بھی اس کی جنت ماں کے قدموں میں ہی ہے۔ ماں کی عزت، خدمت، اطاعت، تابع فرمانی کے سلسلے میں تمام شریعتوں میں واضح احکامات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اے رب ذوالجلال، مجھے بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ حق تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی، فلاں علاقے میں ایک قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اب سفر کر کے منزل مقصود پر پہنچ گئے اور قصاب کو اپنی دکان پر بیٹھا پایا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں آج تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا بیٹھ جائے۔ آپ اس کے قریب بیٹھ کے اس کی حرکات و سکنات کا بغور مطالعہ کرنے لگے تاکہ جان سکیں کہ وہ آخر کون سا پسندیدہ مقبول عمل ہے جس نے اسے اتنی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ شام کے وقت وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ آپ نے دیکھا قصاب کی والدہ نابینا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں، الغرض وہ سراپے ضعف، ناتوانی اور کمزوری کی حالت میں تھی۔ سب سے پہلے قصاب نے اپنی والدہ کا منہ ہاتھ دھلایا، بال سنوارے، پھر نہایت ہی نرم گوشت پکایا، اسے اپنے ہاتھوں سے مل مل کر خود اپنی والدہ کو کھلایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اس کی والدہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور صدق دل سے یہ دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشیں بنا۔ اس بوڑھی عورت کے ان الفاظ کو سن کر آپ کو حقیقت حال کا علم ہوا کہ اس کا بلند و بالا مرتبہ صرف اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک والدین کی ذات پر خرچ کرنا پسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو جو کچھ بھی اچھے مال سے خرچ کرو بس وہ والدین کے لیے ہے۔